أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب کیا۔ اللہ عز و جل کا ہم پر یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اس کو محسوس کریں تو انسان جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی کسی بھی نعمت پر، کسی بھی قسم کی نعمت پر، چھوٹی ہو بڑی ہو، نظر آنے والی ہو نہ آنے والی ہو، محسوس ہوتی ہو نہ محسوس ہوتی ہو، کسی بھی نعمت پر انسان سچے دل سے اعتراف کرے، اقرار کرے، زبان سے اس کا شکر ادا کرے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ جو بھی شکر ادا کرے گا تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے لأزیدنکم، البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر کا دوسرا پہلو ہے ناشکری، کفران نعمت، یہ گناہ ہے، اور ناشکری کا نتیجہ انسان پاتا ہے، دیر سویر انسان پاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نافرمانی کرو، ناشکری کرو، میری نعمتوں کی ناقدری کرو تو جان لو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ محترم حاضرین، آج نصیحت کے طور پر چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، بار بار مسلسل لگاتار نصیحت کرتے رہیے۔ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، بے شک نصیحت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آئیے نصیحت کے طور پر چند باتیں ہم آپ سے بولیں گے۔ اللہ عز و جل بولنے والے کو، اسی طرح سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت بھی نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، انسان امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ بھی سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہنے کی صورت میں ہی انسان کا دل کام کرتا ہے، انسان کا ذہن کام کرتا ہے، اور جو کچھ صلاحیتیں اللہ نے اسے دی ہے وہ سب کام کرتے ہیں۔ اگر انسان کو سکون میسر نہ ہو، انسان کو آرام اور راحت میسر نہ ہو، ذہنی سکون میسر نہ ہو، تو ایسا آدمی پریشان رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا بھی کہ جس انسان کو سکون حاصل نہیں، وہ آدمی خود پریشان ہوتا ہے، اور کبھی اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ خود پریشان ہونے کے باوجود دوسروں کو پریشان کرنے لگتا ہے، خود پریشان ہو کر دوسروں کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ تو سکون، راحت اللہ کا بڑا انعام ہے، امن و امان اللہ کی نعمت ہے۔
اور امن و امان ہی کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے اور قومیں ترقی کرتی ہیں، ملک ترقی کرتا ہے، اور ہر قسم کی ترقیاں اسی سے نصیب ہوتی ہیں۔ اب امن و امان عام چیز بھی ہے اور خاص چیز بھی ہے۔ آئیے عام چیز کو چھوڑ کر ہم خاص چیز کی طرف آتے ہیں۔ خاص چیز سے میری مراد میاں بیوی کی زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے۔ شادی، نکاح انسان کی فطرت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ دین اسلام نے نکاح کو آسان کیا اور کچھ اصول، ضابطے، قانون اور دستور بتایا کہ اسلامی طریقے سے نکاح اس طرح ہوتا ہے، اسلامی طریقے سے شادی اس طرح ہوتی ہے۔ موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور شادی کا مقصد اللہ عز و جل بتاتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم کی اس آیت میں اللہ رب العزت اپنی بے شمار نشانیاں گناتا ہے، بہت نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے، تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا۔ تم اگر مرد ہیں تو تمہارے لیے بیوی، اگر تم عورت ہیں تمہارے لیے شوہر کا انتظام اللہ نے کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، راحت پاؤ، اطمینان حاصل کرو، لتسکنوا الیہا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے میاں بیوی کے درمیان محبت، الفت اور ایک دوسرے کو چاہنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ جب میاں بیوی میں، مرد و عورت میں یہ چیز موجود ہو کہ مرد شوہر اپنی بیوی کو چاہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو چاہے، تو حقیقت میں اللہ عز و جل کا فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں، مرد اپنی جگہ، عورت اپنی جگہ، دونوں ایک دوسرے سے خوش، دونوں ایک دوسرے کے سلسلے میں مطمئن، دونوں ایک دوسرے کے سلسلے میں آرام اور راحت کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس طرح میاں بیوی کی زندگی بڑے سکون سے، بہت آرام سے گزرتی ہے۔ اور دین اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب رشتہ ہو جائے، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے، تو ان کے آپس میں سکون رہے، اطمینان رہے، راحت رہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوں، دونوں ایک دوسرے کے لیے غمخوار ہوں، دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے والے، دونوں ایک دوسرے کا غم آپس میں بانٹنے والے ہوں۔ اسلام یہی چاہتا ہے۔ میاں بیوی کے اس رشتے کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ اور لباس ہم جانتے ہیں کہ انسان کیوں پہنتا ہے؟ ایک تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، جن چیزوں کو چھپانا ہے، اپنے جسم کو چھپانا ہے، چھپانے کے لیے انسان اپنا لباس استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، باہر سے جو چیزیں انسان کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی، اندرونی طور پر بھی اور باہر سے بھی جو چیزیں انسان کے جسم کو، انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں، ان سے بھی بچنے کے لیے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بھی انسان لباس استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میاں بیوی کے رشتے کو، میاں بیوی کے تعلق کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہتا ہے۔ تو ہم میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اور کچھ آگے بڑھیں گے تو اللہ رب العزت مردوں کو حکم دیتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی بیویوں کے ساتھ، بیوی چاہے آپ کی ایک ہو یا شریعت کی اجازت کے مطابق ایک سے زیادہ 4 تک ہو، اللہ رب العزت ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے،
اچھا سلوک کرنے کا، معروف طریقے سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسا تمہارا حق ان پر ہے ویسے ہی ان کا بھی حق تمہارے اوپر ہے۔ یعنی حق اور ذمہ داری ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے۔ مرد کی ذمہ داری بیوی کے تعلق سے، اسی طرح بیوی کی ذمہ داری مرد کے تعلق سے، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے اپنے حقوق پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر اپنی ذمہ داری کو پہچان لے کہ میں شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے سلسلے میں اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، دوا علاج کی ذمہ داری میری ہے، مجھے اسے کھلانا ہے، پلانا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق آرام سے رکھنا ہے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں سمجھے، یعنی سب جانتے ہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب بیوی کی ذمہ داری شوہر کے تعلق سے کیا ہے کہ شوہر کی عزت و احترام کا خیال رکھے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، شوہر کے آرام و راحت کا خیال رکھے۔ دونوں طرف سے اسلام مرد کے بھی حقوق بتاتا ہے، عورتوں کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ اگر مرد حضرات یعنی شوہر، اسی طرح عورتیں، بیویاں اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں تو اللہ عز و جل نکاح کا جو مقصد بتاتا ہے، جن نکاح سے جو چیز بتاتا، حاصل کرنے والی چیز بتاتا ہے، وہ چیز ضرور حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت اور ایک دوسرے کو چاہنے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے غم کو بانٹ لینے کی بات ضرور ان کے اندر آ سکتی ہے۔ ورنہ مرد اپنی جگہ، عورت اپنی جگہ، مرد اپنی ذمہ داریاں جانتا نہیں، اسے معلوم نہیں، جب جانتا اور معلوم ہی نہیں ہے تو آپ خود بتائیے وہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرے گا۔ عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری اسے نہیں معلوم ہے، نہیں سمجھتی ہے، تو وہ کس طرح اپنے حقوق ادا کرے گی؟ اب ایسا جوڑا جس میں مرد اپنی بیوی کے حقوق کو نہیں جانتا، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو نہیں جانتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کیا ایسا جوڑا، ایسا رشتہ آپس میں سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے، آپس میں راحت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ وہ اطمینان، وہ راحت جسے اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے، ان کی زندگی میں پائی جا سکتی ہے، ان کو مل سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں، ظاہر بات ہے نہیں۔ کیوں؟ بنیادی طور پر شوہر اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف جاہل ہے، بیوی اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف جاہل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے پہلے اس عورت سے شادی کی تھی۔ یہ عورت جیسا کہ ہم جانتے ہیں بیوہ تھی، یعنی ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ تھی، اپنی جگہ بہت مالدار تاجر عورت تھی، تاجر عورت تھی، اور اپنا مال دوسروں کے پاس دے کر کے تجارت کے لیے دیتی اور فائدہ ان کو بھی ہوتا، حضرت خدیجہ خود ان کا بھی فائدہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک نوجوان ہے، بہت امانت دار ہے، تجارت میں بھی بڑی امانت داری آپ کی مشہور ہے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میرا مال آپ لے جائیں، تجارت کرنے کے لیے لے جائیں، میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں اتنا بلکہ اس سے زیادہ میں نفع دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، مان لیے کہ میں خدیجہ کا مال لے کر جاؤں گا۔ اور حضرت خدیجہ نے دیکھی ان کی ہوشیاری، ان کی عقل مندی، انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال اور ان کے غلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر شام کے علاقے میں جاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، اور یہ میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر حرکت کو، تجارت کے موقع پر اس کے علاوہ بھی ساری چیزیں برابر نوٹ کرتے، ساری چیزیں برابر نوٹ کرتے۔ جب تجارت مکمل ہو گئی، سفر ہو گیا، تو بہت سا نفع ملا، یعنی اس سے پہلے جتنی بار ان کا تجارتی مال گیا تھا نفع ملا، اس سے بہت زیادہ نفع ملا۔ اب مال لے کر آئے، مالدار ان کے حوالے کیا، حساب کتاب ہوا، ختیجہ نے جیسا وعدہ کیا تھا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مال دیا، اور میسرہ جو حضرت ختیجہ کے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس سفر میں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ساری باتیں بتا دی کہ ان کی تجارت کا انداز ایسا ہے، گاہک سے وہ اس طرح بات کرتے ہیں، مال بیچتے ہیں تو اس طرح بیچتے ہیں، خریدتے ہیں تو اس طرح خریدتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی غلط بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، کسی سے یعنی غلط سلط باتیں نہیں ہوتی، الغرض جتنی مثبت پہلو کی، تعریف کی بھی جتنی باتیں تھیں، حضرت میسرہ سب باتیں ختیجہ اپنے آقا ختیجہ کو بتاتی۔ حضرت ختیجہ سوچتی ہے کہ میرے لیے اچھا موقع ہے، میرے لیے اچھا موقع ہے ایسے آدمی سے شادی کر لینے کا۔ اس زمانے کا جیسا رواج تھا، حضرت ختیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ذریعے رشتہ بھیجا، بہرحال شادی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کی بہت شریف، بہت اونچے خاندان کی عورت، بہت مالدار عورت، مگر اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی بیوی بن کر، بڑی تاجرہ نہیں، بڑی مالدار، بڑی شریف گھرانے کی، سب اپنی جگہ، مگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تو بیوی بن کر آئی، اور تفصیلات بہت لمبی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر راحت، سکون، اطمینان کا خیال کرتی تھی، آپ کو آرام پہنچانے کا پورا خیال کرتی تھی، اور اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا تھا، پوری دولت اپنے شوہر کے حوالے۔ اس کے باوجود خود اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، خود اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا جو خیال رکھنا تھا خیال رکھتے، اور خود حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کے خاندان کی بڑی عورت ہونے کے باوجود بیوی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ بات بڑی لمبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یعنی نبی بنایا، اور نبی بنانے کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے، مکے کے قریب جو بہت مشہور غار ہے، پہاڑ ہے، اس میں غار ہے، وہاں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ختیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود اپنے شوہر کے لیے توشہ لے کر جاتی تھی، حالانکہ اس کے پاس نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر شوہر سے ملنے، شوہر کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے غار حرا تک خود جاتی تھی، اور غار حرا مکے کے پاس سے کوئی نزدیک بھی نہیں ہے، مگر دیکھیے شوہر کی خدمت کا جذبہ، خود جاتی تھی اور توشہ دے کر آتی تھی۔ ایک دو دن نہیں، کئی دن، کئی ہفتے یہ سلسلہ، کئی مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ باقاعدہ نبی بنا دیے گئے، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہو گئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اب پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کی کیفیت، اس کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پریشان کرنے والی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ وحی کی 5 آیتیں جو آپ کو ملی، ان کو آپ نے لیا، سیکھا، اب واپس گھر کو آ رہے ہیں، واپس گھر آئے سمجھے۔ گھر آنے کے بعد حضرت ختیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو مجھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھیے بیوی، اپنے شوہر کو انہوں نے کس کس طرح جانا، کیسے پہچانا۔ اب وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے، اپنے شوہر کو دلاسا دیتی ہیں، ان کی ہمت بناتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب دیکھیے بیوی ہو کر کے اپنے شوہر کی خوبیاں گناتی، اپنے شوہر کی اچھائیاں گناتی ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے خود بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کئی چیزیں گناتی ہیں، اپنے شوہر کی خوبیاں سب گنا کر کے بولتی ہیں کہ یہ سب اچھے کام کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ سب اچھے کام کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے گواہی کون کس کے بارے میں دے رہے، یعنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دے رہی۔ نبی شادی کے ایک عرصہ ہو گئے شادی ہو کر کے، مگر اب جب نبی بنائے جانے کے بعد جو خدشہ، جو پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو بیوی بن کر کس طرح تسلی دے رہی ہے دیکھیے۔ بہرحال وہ مسئلہ، وہ وقت بھی گزر گیا ہے، حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انہی سے اللہ نے مجھے اولاد دی، یعنی جتنے بچے ہوئے، چاہے قاسم ہوں، عبداللہ ہوں اور زینب ہوں، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، یعنی لڑکے اور لڑکیاں سب حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی تھی، حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے اپنی بیوی کا احسان کس طرح مانتے تھے، ان کا احسان، ان کا اچھا سلوک ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ جب بھی موقع ہوتا حضرت خدیجہ کو یاد کرتے، گھر میں کچھ اچھا بنتا تو خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، بکرا کٹتا تو گوشت کا کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا حالہ، جب وہ آتی تو ان کی آواز سن کر کے آپ پریشان ہو جاتی، کیونکہ سالی کی آواز بیوی کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ حالہ جو تھی، حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد کی آواز سے ان ملتی جلتی تھی، تو سالی کی آواز سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذہن اپنی بیوی خدیجہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کی خوبیوں کو، ان کے احسانات کو، ان کی مدد کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیرت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غیرت آئی۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا، آپ کو اس بوڑھی عورت سے بڑھ کر اچھی خوبصورت بیوی اللہ نے دی ہے، آپ اب بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں کیا؟ یعنی حضرت خدیجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے انداز سے کہا کہ اللہ نے ان سے اچھی بیوی آپ کو دی ہے، پھر بھی آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنبھل کر حضرت عائشہ کو جواب دیے، حضرت عائشہ دیکھو، خدیجہ سے میری ساری اولاد، لڑکے لڑکیاں جو کچھ ہوئی خدیجہ سے ہوئی، اور خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اس وقت بیوی خدیجہ نے میری مدد کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی ایک ایک خوبیاں ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کاش میں ایسی بات نہ بولی ہوتی، کاش میں ایسی بات نہ بولی ہوتی تو مجھے اتنا سب کچھ سننا نہیں پڑتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، تو دیکھیے شوہر کی حیثیت سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بیوی ہو کر اپنے شوہر کی کس طرح خدمت کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا کیا بیان کی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ کی کیا کیا خوبیاں بیان کی۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔
اب ایسا شوہر، ایسی بیوی، بیوی کے اندر ایسی خوبیاں، شوہر کے اندر ایسی خوبیاں ہو تو ہی صحیح معنی میں سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ پریشانی کی زندگی ہے۔ اور جیسے شروع میں بتایا کہ سکون و اطمینان حاصل ہو تو ہی انسان کا ذہن صحیح کام کرتا ہے، انسان ترقی کے راستے پر جا سکتا ہے، ورنہ قدم قدم پر رکاوٹ، قدم قدم پر پریشانی۔ اور جس آدمی کو گھر کے اندر سکون نصیب نہ ہو، جس آدمی کو گھر کے اندر راحت اور اطمینان نصیب نہ ہو، وہ آدمی باہر کس طرح راحت کے ساتھ رہے گا، کس طرح اطمینان کے ساتھ رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ صحیح گھر میں اگر صحیح معنی میں اطمینان اور راحت حاصل ہونا ہے، حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اسلام جو طریقہ بتاتا ہے، جو راستہ، جو اصول، جو ضابطے بتاتا ہے، اس کی پابندی، اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اسلام اصول کیا بتاتا ہے، ضابطے کیا بتاتا ہے؟ بس یہی کہ آپ شوہر ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، جو کام آپ کے ذمے ہیں، آپ کو کرنا ہے، ان کو پہچانیے، اللہ کا حکم سمجھ کر ان کاموں کو ادا کیجیے۔ اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے کام کو سمجھے، اپنے حقوق کو سمجھے، دونوں ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، تو اس طرح سکون کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس آدمی کو گھر کا سکون حاصل ہو جائے تو گھر کے باہر بھی اس کے لیے سکون و اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، اس کے لیے گھر کے باہر بھی اطمینان اور سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ سکون و اطمینان کے لیے، راحت کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، دولت ایک دوسری چیز ہے، دولت ایک الگ چیز ہے، دوسری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے، چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں آتے، پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ ایک نہیں، دو دو، تین تین گھر سے جواب آتا کہ کھانے کے لائق کوئی چیز نہیں ہے۔ بتائیے دولت تھی اس گھر میں؟ دولت تھی کیا؟ دنیا کی کوئی دولت کھانے پینے کے لائق کوئی چیز تھی کیا؟ دو دو، تین تین گھروں سے جواب آتا ہے کہ کھانے کے لائق کوئی چیز نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ فرض روزے کی نیت رات میں ہونا، رات کے شروع میں ہو جائے یا رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت ہو جائے تو فرض روزے کی نیت اس وقت صحیح ہے، مگر نفل روزے کی نیت سورج نکلنے کے بعد بھی، یعنی سحری کا وقت ہونے کے بعد، بلکہ سورج نکلنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ نفل روزے کی نیت کے تعلق سے جب بات بتائی جاتی ہے تو محدثین اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، ظاہر بات ہے فجر کے بعد تو سحری کے وقت نہیں رہتا، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، میمونہ کا ذکر آتا ہے، ام سلمہ کا ذکر آتا ہے کہ آتے پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے، چلو میں روزے سے رہ جاتا ہوں۔ تو دیکھیے دولت تھی کیا وہاں؟ نہیں تھی۔ اس کے باوجود مثالی زندگی، مثالی خاندان، مثالی شوہر، مثالی بیوی، دولت کے ساتھ یا دولت کے بغیر؟ دولت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے ہوں، دونوں اپنے اپنے حقوق کو سمجھنے والے ہوں۔ افسوس کی بات ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت بڑی کڑوی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سے میاں بیوی، بہت سے شوہر بیوی کے درمیان کھٹ پٹ ہے، انبن ہے، آپس میں اختلاف ہے۔ جب وجہ معلوم کی جاتی ہے، معلوم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو بات یہی سامنے آتی ہے کہ مرد، شوہر اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہے، یا دوسرے طور پر بیوی اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر واقف ہیں، مرد اپنی جگہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہے، عورت اپنی جگہ اپنی ذمہ داری، اپنے حقوق سے واقف ہے،
مشکل یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری پوری طرح خدمت کرے، میرا جتنا حق ہے ادا کرے، اور دوسری طرف بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر میری بات مانے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتی ہے بلکہ صرف اپنا حق حاصل کرنا چاہتی ہے، حق ادا کرنا نہیں چاہتی بلکہ صرف اپنا حق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ معاملہ ایسا نہیں بنتا، کام ایسے نہیں چلتا ہے۔ آپ اپنا حق ادا کیجئے، وہ اپنا حق ادا کرے، اس طرح دونوں اپنا اپنا حق ادا کریں گے، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو بات بن سکتی ہے، گاڑی چل سکتی ہے، ورنہ صرف اپنا حق حاصل کرنے میں رہیں، اپنا حق حاصل کرنے میں رہیں، حق دینے کے بجائے صرف حاصل کرنے میں رہیں، یہیں کھٹ پٹ ہوتی ہے، یہیں انبن پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح میاں بیوی آپس میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، کبھی بھی اطمینان کے ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیے، اسی طرح صحابہ کرام اور ان کی ازواج، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کے سلسلے میں دیکھیے آپس میں کتنا ان کا گہرا تعلق تھا، آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں کس قدر آگے بڑھتے تھے اور کس قدر ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ مثالیں بہت ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ انصاری مدینے کی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہی کے مشہور بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام رمیسہ ہے مگر ام سلیم کے نام سے مشہور ہے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے طور پر قبول کیا اور پورے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ام سلیم کے شوہر یعنی انس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اب رشتہ دوسرا آیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا۔ ام سلیم تو مسلمان تھی، صحابیہ تھی، مگر ابو طلحہ جو رشتہ ام سلیم سے شادی کرنا چاہتے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر خاندان قبیلے کے حساب سے، مالداری کے حساب سے، تاجر کے حساب سے مدینے میں مشہور آدمی تھے۔ جب انہوں نے ابو طلحہ نے ام سلیم سے رشتہ پوچھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھیے ام سلیم کا جواب آج کل ہماری ماں اور بہنوں کو یاد رکھنے کی چیز ہے، نوجوان لڑکیوں کو بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا کہ آپ جیسے آدمی کا رشتہ نہیں ٹھکرایا جا سکتا، کیوں؟ مالدار بھی ہیں، قبیلے کے اعتبار سے بھی بہت مشہور آدمی ہیں، معاشرے میں بھی بہت اونچا مقام ہے۔ ام سلیم صحابیہ مسلمان عورت ابو طلحہ سے کہتی ہیں کہ تمہارا رشتہ تو نہیں ٹھکرایا جا سکتا، مگر میری شادی تم سے نہیں ہو سکتی ہے، میں مسلمان ہوں تم کافر ہیں، صاف صاف سمجھی، میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو، اگر تم اسلام میں داخل ہو جاتے ہو تو میری شادی تم سے ہو سکتی ہے۔ ابو طلحہ چلے گئے، انہوں نے سوچا ام سلیم کی شرط، ان کا کنڈیشن کوئی بہت یعنی ناقابل قبول نہیں، مسلمان ہونا ہے۔ انہوں نے بہت سوچا، پھر سیدھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ ام سلیم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو میری شادی تم سے ہو سکتی ہے، اور تمہارا مسلمان ہونا ہی میرے لیے مہر ہے، الگ سے دینار درہم دینے کی ضرورت نہیں، تم مسلمان ہو گئے تو سمجھو وہی میرا مہر ہے۔ اب ابو طلحہ نے سوچ کر کے بولے کہ یہ تو اچھی بات ہے
مسلمان ہونا صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے۔ بہت سوچ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کی شادی ام سلیم سے ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی تھی، خدمت کے سلسلے میں مثالی بیوی تھی۔ مثالیں بہت ہیں، صرف ام سلیم کا نام اس لیے لیا کہ آج ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کے لیے بھی عبرت کی بات تھی، اس لیے میں ام سلیم کی مثال آپ کے سامنے دیا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی یعنی مثالی شوہر تھے، بیوی کے حقوق ادا کرنے میں یہ مثالی شوہر۔ اور ام سلیم مثالی بیوی اس طرح کہ انہوں نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا، ویسی مثال قائم کی۔ ابو طلحہ اور ام سلیم کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ یہ مثالی شوہر ہے اور یہ مثالی بیوی۔ انہی کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ، ام سلیم ہی کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ، ابو طلحہ کا ایک بیٹا سمجھی۔ ابو طلحہ ام سلیم کی شادی کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بیمار تھا۔ ابو طلحہ صبح جاتے وقت بولے کہ ام سلیم دیکھو بیٹے کا خیال رکھنا۔ ام سلیم اپنے بیٹے کی خدمت، وہ بیمار تھا، اس کی تیمارداری، جو کچھ دوا علاج وغیرہ کا معاملہ تھا پورا خیال رکھتی تھی۔ شوہر ابو طلحہ باہر گئے، ادھر بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ شوہر جب آنے سے پہلے انہوں نے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کیا، یعنی بن ٹھن کر کے بالکل تیار تھی۔ شوہر آئے، پوچھا ام سلیم بچہ کیسا ہے؟ دیکھیے ماں جواب دیتی، حالانکہ بچے کا انتقال ہو گیا، ماں جواب دیتی ہے کہ بچہ پہلے سے اچھا ہے، بچہ پہلے سے اچھا ہے۔ اب ابو طلحہ آئے، ہاتھ منہ دھوئے، کھانا جو تھا کھا لیا، میاں بیوی سو گئے، تعلقات بھی قائم ہو گئے، میاں بیوی کی تعلق بھی قائم ہو گیا۔ اس کے بعد سمجھی ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھیے کس پیارے انداز سے اپنے شوہر کو سمجھا رہے، ابو طلحہ دیکھو اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، امانت کے طور پر کوئی چیز رکھتا ہے، پھر وہ آدمی امانت واپس لینا چاہتا ہے، پوچھتا ہے، مانگتا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ابو طلحہ نے کہا کہ امانت واپس کرنا ہے، امانت والے کو دینا ہے۔ تو اب ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں دیکھیے بچہ جو تھا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت تھا، اللہ کی طرف سے امانت تھا، اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا، اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا۔ اب حضرت ابو طلحہ تھوڑا ناراض ہوئے، یعنی میں جب گھر پر آیا وہ بتائے بغیر، کھایا پیا اتنا سب ہونے کے بعد اب بتاتے ہیں کیا؟ بہرحال بات آئی گئی، ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑا ان بن کھٹ پٹ صحابہ کی زندگی میں بھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ زندگی میں بھی ہوئی، مگر کسی نے اسے پالا نہیں بلکہ فوراً ختم کیا۔ ابو طلحہ بھی اپنی بات بھول گئے اور انہوں نے شکایت کی جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ام سلیم نے ایسا ایسا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے کیا؟ ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور بات لمبی ہے کہ اسی حمل ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس بچے سے جو اولاد ہوئی تقریباً 10 حفاظ اس نسل سے ہوئے، 10 حفاظ اس نسل سے، حافظ اس نسل سے ہوئے۔ الغرض یہاں مجھے بتانے کی جو بات تھی بس یہی کہ مثالی شوہر مثالی بیوی کب ہو سکتا ہے؟ مثالی شوہر جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ایمان تو اللہ نے دیا، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ ایمان کی دولت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اور بقیہ 6 چیزیں ہیں، ان میں آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے۔ اللہ عز و جل نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کو کرنا۔
کرنے کی صورت میں آخرت میں اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا، نہ کرنے کی صورت میں، کوتاہی کی صورت میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یہ ڈر اگر انسان کے دل میں آ جائے تو انسان اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا، چاہے بیوی کے ساتھ کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کا بھی معاملہ ہو، اگر ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ، آخرت میں اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا تو اللہ مجھے اجر دے گا، میں نے غلطی کی تو اللہ پوچھے گا، سزا وہ دے سکتا ہے۔ یہ ڈر اگر ہمارے دل میں آ جائے، مردوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں، شوہر کے دل میں، بیوی کے دل میں اگر یہ بات آ جائے تو سب سدھر سکتے ہیں، سب کی زندگیوں میں اچھا انقلاب آ سکتا ہے۔ جو غلطی، کوتاہی، کمی بیشی ہوئی ہو گئی، آئندہ کی زندگی ان کی سنبھل سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنا۔ اگر ایسا راستہ، ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں نہ کروں، بیوی اپنی ذمہ داری ادا کرے، بیوی اپنی جگہ سمجھے کہ میں اپنا کام کروں نہ کروں، میرا شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرے، گاڑی نہیں چلے گی، اختلاف ہوگا، اور اختلاف ختم بھی نہیں ہوگا جب تک یہ آپس میں اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ ازدواجی زندگی کو، میاں بیوی کی زندگی میں راحت اور سکون اللہ کی نشانیاں، اللہ کی بڑی نشانی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں، پھر یہ توقع رکھیں، یہ امید رکھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہماری اولاد میں برکت ہوگی، ہماری تجارت میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں برکت ہوگی۔ نہیں، خوش فہمی ہے، غلط خیال ہے۔ آپ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ چاہے آپ شوہر ہوں تو بیوی کے ساتھ کا معاملہ، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کا معاملہ، ماں باپ ہیں تو بچوں کا معاملہ، بچے ہیں تو ماں باپ کا معاملہ، سب سدھر سکتا ہے، اس شرط پر کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس ذمہ داری کے تعلق سے یہ احساس ہو، یہ شعور ہو کہ مجھے میرے رب کے پاس جواب دینا ہے، میرا رب مجھے پوچھے گا۔ آپ شوہر ہیں تو آپ کی ذمہ داری کے مطابق، آپ عورت ذات ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کی حیثیت کے مطابق اللہ کے پاس سوال جواب ہونے والا ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھ لیں، ذہن میں رکھیں، تو ہماری زندگیاں سدھر سکتی ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ راحت جو اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو اور سب کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا۔